نحمدہ ونسلم ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میت کی تدفین کے فوراً بعد میت کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر بآواز بلند اذان کہنا یہ درست نہیں ہے۔ ائمہ فقہا کی کتب فقہ اور ان کے اقوال کی روشنی میں یہ بات بالکل نمایاں اور واضح ہے کہ ائمہ فقہا اس کو درست نہیں سمجھتے، جیسا کہ علامہ شامی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے جلد نمبر 3 میں اور صفحہ نمبر 166 کے اوپر اس کی صراحت بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی ہے۔ لیکن مفتی اکمل صاحب جو علماء بریلوی میں بڑے معتدل مزاج تصور کیے جاتے ہیں، وہ بھی اس مسئلہ میں جو اعتدال کا راستہ تھا، جو اعتدال کا پہلو تھا، اس کو چھوڑا انہوں نے، اور اس مسئلہ میں انہوں نے اپنے مسلک کی ترجمانی کی ہے۔ یہ آپ بھی ذرا مفتی اکمل صاحب کی بات کو سنیے گا، موصوف کیا کہتے ہیں۔ بعد دفن اذان دینے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تو ثابت ہے کہ آپ قبر پہ کھڑے ہوئے ہیں، آپ نے ذکر الہی فرمایا ہے، آپ نے قرآن پڑھا ہے، لیکن اذان باقاعدہ ثابت نہیں، لیکن اس کی ممانعت بھی نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغموم تھے، آپ نے فرمایا کہ کان میں اذان دو کیونکہ اذان غم کو دور کر دیتی ہے۔ ایک روایت میں سرکار نے فرمایا کہ جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان دور بھاگ جاتا ہے جہاں تک اذان کی آواز آتی ہے۔ ایک روایت میں سرکار نے فرمایا کہ جب آگ لگ جائے اذان دو، وہ آگ بجھ جائے گی۔ تو لہٰذا اس لیے علماء نے اس کو جائز قرار دیا کہ اذان کوئی نماز کے لیے نہیں دے رہے، جیسے بچے کے کان میں اذان دیتے ہیں تو کس لیے دیتے ہیں؟ برکت کے لیے دیتے ہیں۔ ایسے ہی اگر قبر کے پاس کھڑے ہو کر اذان دی جائے، ایک تو شیطان دور بھاگ جائے گا، دوسرا آگ اگر فرض کر لیں قبر میں ہے تو وہ بجھ جائے گی، تیسرا وحشت اور غم دور ہوگا، اور یہ تینوں چیزیں مردے کے لیے متوقع ہیں۔ اس لیے اگر کوئی ذکر کی نیت سے وہاں کھڑے ہو کر اذان دیتا ہے، اس کی کوئی ممانعت نہیں، اس کو کوئی دین کا حصہ نہیں بنا رہا، کوئی اس کو فرض واجب قرار نہیں دے رہا، بلکہ فقط ذکر الہی کی نیت سے اگر کوئی اذان دیتا ہے تو شرعاً بالکل جائز ہے۔ جی، آپ نے مفتی محمد اکمل صاحب کی بات کو سنا کہ موصوف نے برملا اس بات کا اعتراف کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں، اللہ کے پیغمبر کے افعال کی روشنی میں، اللہ کے پیغمبر کے اقوال کی روشنی میں یہ بات بالکل وضاحت کے ساتھ نہیں ملتی۔ لیکن ساتھ ہی موصوف نے ایک بات کہہ دی کہ حدیث میں اس کی ممانعت بھی نہیں ہے۔ اب یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ حدیث میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ آگے مفتی صاحب نے کچھ مثالیں دی ہیں اذان کے پہلو سے کہ ایک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو غم کی حالت میں تھے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا آپ ان کے کان میں اذان کہو۔ اسی طرح کچھ اور انہوں نے مثالیں دی ہیں، اور اس کے بعد کہا انہی وجوہات کی بنیاد پر علماء نے اس کی اجازت دی ہے۔ ہم آپ کو اصل حوالہ جات پیش کرتے ہیں، علماء کرام کا اس کے بارے میں موقف کیا ہے، ائمہ فقہا کا موقف کیا ہے، بلکہ مفتی صاحب نے جو احادیث بطور مثال کے پیش کیے ہیں، ان احادیث کا تو سرے سے جنازے کے اعمال سے تعلق ہی نہیں ہے، اللہ کے پیغمبر کے اور اعمال مروی ہیں۔ مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تدفین کے بعد تدفین جب مکمل ہو جاتی تو اللہ کے پیغمبر کے اعمال میں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کے اعمال میں یہ بات بڑی نمایاں ہے کہ سورۃ البقرہ کا اول رکوع میت کے قبر کے سرانے کی طرف اور سورۃ البقرہ کا آخری رکوع میت کی پائتی کی طرف جو نا کھڑے ہو کر اسے تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں بھی ہے، اللہ کے پیغمبر کا حکم بھی ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کا عمل بھی ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے پیغمبر کا یہ بھی حکم ہے جب میت کی تدفین کر چکو تو میت کی قبر کے پاس بیٹھ کر ذکر و اذکار کرو، تلاوت کلام پاک کرو، یعنی یہ اعمال وہ ہیں جو میت کے لیے جو قبر میں اس کے ساتھ جو منکر نکیر کی جو نشست ہے، تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یہ اس سے یعنی اس کیفیت کو ہلکا کر دے گی، گویا کہ یہ عمل میت کے لیے نافع ہے۔ اب حضور علیہ السلام کے اعمال میں کہیں بھی اذان کا تذکرہ نہیں ہے۔ اب ائمہ فقہا اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میرے پاس فتاوی شامی ہے، جلد نمبر اس کی 3 ہے اور صفحہ نمبر جو ہے وہ 166 ہے، جس کے اندر بڑی صراحت کے ساتھ علامہ شامی رحمہ اللہ تعالی نے ذکر فرمایا فی الاقتصار علی ما ذکر من الوارد اشارۃ الی انہ لا یسن الاذان عند ادخال المیت
فی قبرہ کما هو المعتاد الآن وقد صرح ابن حجر فی فتاویہ بانہ بدعۃ۔ اب ائمہ فقہا تو اس کو بدعت کہہ رہے ہیں اور مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کی ممانعت پر کوئی دلیل نہیں ہے، علماء کرام نے اس کو جائز کہا ہے، ائمہ فقہا تو اس کو ناجائز کہہ رہے ہیں۔ ہاں البتہ یہ بات ضرور ہے بریلوی علماء اس کو جائز کہتے ہیں، ائمہ فقہا اسے جائز نہیں کہتے، حنفیہ اسے جائز نہیں کہتے، مالکیہ اسے جائز نہیں کہتے، اسی طرح شافعیہ اور حنابلہ کے جو ائمہ ہیں وہ اس کو جائز نہیں کہتے۔ یہ اب علماء احناف کی کتب فقہ کے اندر جو فتاوی شامیہ ہے یہ بڑی نمایاں اور معتبر کتب میں شمار ہوتی ہے، یہاں پہ صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ یہ سنت عمل نہیں ہے، جیسا کہ ہمارے زمانے میں کما هو المعتاد کے الفاظ موجود ہیں۔ تو آگے ابن حجر رحمہ اللہ تعالی علیہ کا فتویٰ بھی ذکر فرمایا کہ انہوں نے اپنی کتب کے اندر اس بات کی تصریح فرمائی ہے بِأَنَّهُ بِدْعَةٌ کہ میت کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر بآواز بلند اذان کہنا یہ بدعات میں سے ہے، یہ جواز میں سے نہیں ہے، کیونکہ بدعت تو ہوتی وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں اضافہ ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالی فہم سلیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔